الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إحراق الدم، وإنه ليؤتى يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأزلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض فتذيب بها نفسا. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة 10 سنين يزحي. درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. چمکتے ہیں نجوموں کہکشاں تیرے سہارے پر، کھڑا ہے بے سہارے آسماں تیرے سہارے پر. چمکتے ہیں نجوموں کہکشاں تیرے سہارے پر، کھڑا ہے بے سہارے آسماں تیرے سہارے پر. چمن کو سینچتا ہے باغباں تیرے سہارے پر، بناتے ہیں پرندے آشیاں تیرے سہارے پر. کسانوں کی مشقت بھی تیرے رحم و کرم پر ہے، کھڑی ہیں لہلہاتی کھیتیاں تیرے سہارے پر. بھنور سے پار کر دے اہل غم کی کشتیاں یا رب، کہ چلتی ہے ہر ایک موج رواں تیرے سہارے پر. کوئی بندہ کسی بندے کی بگڑی کیا بنائے گا، کوئی بندہ کسی بندے کی بگڑی کیا بنائے گا، کہ بے شرکت ہیں قائم دو جہاں تیرے سہارے پر. نگاہیں اٹھ رہی ہیں رہروانے راہ منزل کی، نگاہیں اٹھ رہی ہیں رہروانے راہ منزل کی،
کہ منزل سے ملے گا کارواں تیرے سہارے پر۔ مجھے حاجت نہیں ہے تیرے بندوں کے سہارے کی، مجھے حاجت نہیں ہے تیرے بندوں کے سہارے کی، کہ نازاں ہوں خدا بندے جہاں تیرے سہارے پر۔ حضرات محترم، آج پاکستان خاص طور پر اس میں اسلامی مہینوں کے 12ویں مہینے کی 9ویں تاریخ ہے، اور آج عرب دنیا میں وہاں کے خوش نصیب حج کرنے کے بعد احرام کھول کر قربانیاں کر کے حرم کعبہ میں آئے ہوں گے نماز پڑھنے کے لیے، اور یہاں سے نماز پڑھنے کے بعد فوراً پھر مینا چلے جائیں گے۔ بڑے ہی خوش بخت اور خوش نصیب لوگ ہیں۔ اللہ ہم سب کو، مجھے اور آپ کو بھی، اپنے مقدس گھر کی بار بار زیارت نصیب فرمائے۔ ماہ ذی الحج جو اسلامی مہینوں میں 12ویں نمبر کا مہینہ یا آخری مہینہ شمار ہوتا ہے، اور قرآنی فیصلے کے مطابق یہ اشہر حرم میں ہے، حرمت کے مہینوں میں سے ہے۔ حرمت کے مہینے، ادب والے مہینے، 11واں مہینہ، 12واں مہینہ، پہلا مہینہ اور 7واں مہینہ، ذی قعد، ذی الحج، محرم الحرام اور رجب، ان 4 مہینوں کو اللہ کریم نے اپنے فیصلوں سے، وہی جانتا ہے اپنے فیصلوں کو، ان کو حرمت والے مہینے قرار دیا ہے۔ قرآن حکیم میں سورہ توبہ 10ویں پارے کی صورت ہے، اس میں اللہ نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہے، لیکن ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ یہ تب سے ہے یوم خلق السماوات والارض، اس دن اللہ نے زمین و آسمان، یعنی سارے جہان کو جب سے بنایا ہے تب سے ان مہینوں کی تعداد بھی اور ان کے ادب والے مہینوں کی تعداد بھی اللہ نے یہی رکھی ہے۔ آپ اور میں اس پہلو سے اس وقت خوش نصیب ہیں کہ ہم سانس لے رہے ہیں حرمت والے آخری مہینے ذی الحج کی 9ویں تاریخ کو، اور آپ کے علم ہے کہ آج ہی کی تاریخ سے ہی تکبیرات شروع ہو گئی، تکبیرات تشریف۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان کو بھول نہ جائیں، ہر نماز کے بعد تکبیرات تشریف واجب لکھی ہے علماء نے۔ میں نے جو کتابچہ لکھا ہے وہ آپ حضرات کے پاس یقیناً آیا ہوگا، نہیں آیا تو لے لیں۔ یہ اللہ کی توفیق سے لکھا، اور ہر بات دلیل کے ساتھ لکھی ہے۔ ہر نماز جب ختم ہوتی ہے تو ہر مسلمان مرد اور عورت پر ایک مرتبہ کم از کم ان ایام میں 9 ذی الحج سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر تک
تکبیر تشریق، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ پڑھنی واجب ہے مرد پر بھی عورت پر۔ مرد اونچی آواز سے پڑھے گا، ایسی آواز جو خود بھی سنے ساتھ والا بھی سن سکے۔ عورت کے لیے اتنی اونچی آواز ضرورت نہیں ہے، لیکن بہرحال پڑھنا ضروری ہے اس کو۔ یہ بھی اللہ کی مہربانیوں میں سے ایک چیز ہے کہ ہمیں ان گھڑیوں تک خدا نے زندگی دے دی، پہنچا دیا کہ جب تکبیرات تشریق پڑھنے شروع، آج صبح سے شروع ہو گئی فجر کی نماز سے، اور ابھی ظہر کی نماز ختم ہوگی جمعے کی، تو تب بھی آپ پڑھیں گے، آج کے دن بھی، کل کے دن بھی، پرسوں کے دن بھی۔ 13ویں تاریخ کی ذی الحج تک یہ تکبیرات تشریق ہیں۔ ہم سب کے مسلمان بھائی، ہمارے عزیزوں میں سے بھی کچھ لوگ ہیں اور احباب میں سے بھی کچھ لوگ ہیں جن کو اللہ نے اپنے گھر بلایا، اور وہ اللہ کے گھر کی زیارت بھی انہوں نے کی، عمرہ بھی کیا، طواف بھی کیا، احرام باندھ کر پھر منا گئے، منا سے پھر عرفات گئے، عرفات سے پھر مزدلفہ آئے، مزدلفہ سے پھر منا آئے، رمی کی، جمرات کی، اور اس کے بعد احرام کھولے، قربانی کی، اور قربانی کر کے مکہ معظمہ بیت اللہ کی حاضری دے کر وہاں نمازیں پڑھ کے یہاں سے واپس جائیں گے۔ یہ اللہ کا اتنا بڑا انعام ہے کہ جس کا انسان خیال کرتا ہے تو حیران رہتا ہے کہ اللہ کی مہربانیاں کتنی ہیں۔ جن پر خدا کی مہربانیاں بڑے خوش نصیب ہیں، ہم اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں بھی اس بات کی توفیق بار بار نصیب فرمائے۔ آپ حضرات یقیناً گئے ہوں گے، نہیں گئے تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو اپنے گھر کی حاضری نصیب کرے، اور ایسی حاضری جو قبول بھی ہو جائے۔ میں ایک ادنا سا انسان ہوں، اللہ نے اسی مسجد میں جب آ گیا تھا اس کے کچھ عرصے کے بعد اپنے گھر کی زیارت کے لیے بلایا، اور آپ حیران ہوئیں گے کہ اب تو کئی لاکھ روپے آپ کو حج کے لیے جمع کرنے پڑتے ہیں۔ میں 16,000 میں گیا تھا، آپ سن کر بھی حیران رہیں گے، 16,000 میں، اور آرام سکون کے ساتھ سب مناسک ادا ہوئے، اور میں واپس آ گیا۔ کوئی مشکل کہیں بھی نہیں پڑی، اس وقت اتنی ارزانی تھی، اتنی آسانی تھی۔ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ سب کے لیے راستے کھول دے۔ میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں، یہ تو آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، سامنے نہ بھی ہوں، تنہائیوں کے اندر بیٹھ کر آپ حضرات کے لیے، آپ سب دوستوں کے لیے، پوری دنیا میں جہاں بھی میرا حلقہ احباب ہے سب کی دعا کرتا ہوں، اللہ اپنی رحمتوں کے ساتھ سب کو سکھ سکون نصیب کرے، ہر معاملے میں خدا سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ حج کے لیے گئے ہیں، عمرے اپنے اہلیہ محترمہ کے ساتھ بھی، تو جب سے وہ گئے ہیں ہر روز مجھے فون کرتے ہیں اور ہر روز مسائل پوچھتے ہیں۔ اللہ انہیں سلامت رکھے اپنی رحمت کے ساتھ۔ اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے جیسے ناکارہ لوگوں کی ادنا سی ترغیب سے اللہ نے ان کو اپنے گھر میں بلا لیا، اور وہ چلے بھی گئے اور سارا کچھ کر رہے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں ذرا سی بات ہوتی ہے تو فوراً فون کر کے وہاں سے پوچھ لیتے ہیں۔ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ سب کے لیے بہتری کے معاملے فرمائے۔ اب حضرات، یہ غالب اکثریت اس بات کو اچھی طرح جانتی ہے کہ رمضان مبارک، پھر شوال، ذیقعد، ذی الحج، ان سب مہینوں کے اندر خطبات جمعہ کے اندر ایک اہم مسئلہ آپ حضرات کی سماعت میں آیا ہے، اور وہ اہم مسئلہ، سب سے زیادہ اہم مسئلہ ہے،
اتنا اہم مسئلہ اور کوئی بھی نہیں۔ آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ایسا مسئلہ جس کے لیے اللہ نے 1,00,000 کئی ہزار پیغمبر پیدا فرما کر بھیجے اس دنیا کے اندر، اور پھر اس دنیا کے اندر وہی کام کرتے رہے۔ دیکھیں قرآن کریم کی آپ تلاوت کرتے ہیں، بہت سے انبیاء کا اسماء گرامی آپ قرآن کریم کے ذریعے سے میری بات کو توجہ اور دھیان سے سنیں۔ قرآن کریم کے اندر بہت سے انبیاء اکرام علیہ السلام کے نام آپ پڑھتے ہیں۔ آپ نے گنے ہیں یا نہیں گنے، لیکن میں بتا دیتا ہوں تو 25 انبیاء اکرام علیہ السلام کے نام قرآن کریم کے اندر موجود ہیں۔ اور پھر اللہ کریم نے فرمایا رسولاً قد قصصناہم علیک من قبل ورسولاً لم نقصص علیک، کتنے ہی رسول ہیں میرے پیغمبر آپ سے پہلے گزر چکے ہیں اور اس کے بعد بھی، جن کے قصے اور حالات آپ کو نہیں سنائے، لیکن احادیث طیبہ میں اللہ کے پیغمبر نے وحی کے ذریعے سے، اللہ کی وحی جو آتی رہی ہے اس کی معلومات کے ذریعے فرمایا کہ 1,24,000 یا کم و بیش، میں اکثر کہا کرتا 1,00,000 کئی ہزار انبیاء اکرام علیہ السلام دنیا میں بھیجے۔ قرآن حکیم کے اندر بہت سارے نبیوں کا آپ تذکرہ پڑھتے بھی ہیں، اللہ آپ کو قرآن کریم کے ساتھ سچی وابستگی نصیب فرمائے۔ لیکن ایک چیز کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم کے اندر یہ نہیں کہیں آپ کو ملے گا کہ فلاں پیغمبر کی شریعت میں نماز کس طرح پڑھی جاتی تھی، یا اس کی شریعت کے اندر زکوٰۃ کیسے دی جاتی تھی، کیا مقدار تھی، کیا اصول تھے۔ اس پیغمبر کی شریعت کے اندر روزے کا تذکرہ تھا، روزے رکھے جاتے تھے، لیکن کتنی مقدار میں ہوتے تھے، ٹائمنگ کیا تھی۔ پھر قرآن کریم میں یہ نہیں بتایا کہ فلاں پیغمبر کے زمانے میں حج ہوتا تھا، حج تو ہر ایک نے کیا ہے، ہر پیغمبر نے حج کیا، یاد رکھیں، لیکن کس طرح کچھ نہیں۔ لیکن ایک چیز کا قرآن کریم کے اندر بار بار تذکرہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جتنے اللہ نے اپنے رسول اور نبی بھیجے سب کی یہ ڈیوٹی لگائی کہ قولوا لا الہ الا اللہ، اعلان کرو کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں۔ نماز کی تفصیلات نہیں، زکوٰۃ کی تفصیلات نہیں، روزے کی نہیں ہیں، حج کی نہیں ہے، دیگر شریعت کے جتنے بھی احکامات آپ بجا لاتے ہیں ان انبیاء کرام علیہ السلام کی شریعتوں کے تذکرے ہماری اس مقدس کتاب کے اندر نہیں ملتے۔ اگر کوئی چیز ملتی ہے تو وہ یہ کہ وہ ہر پیغمبر کھڑے ہو کر اپنی قوم سمجھ کہتے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں۔ اور اسی مسئلے پر قوموں نے پھر پیغمبروں کی مخالفت بھی کی، پیغمبروں کو مارا بھی، پیغمبروں کو علاقے سے نکالا بھی، پیغمبروں کو شہید بھی کیا، بہت کچھ ہوا۔ اللہ کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر مکہ معظمہ کے اندر پیدا ہوئے، یہاں جوان ہوئے، اور اتنی صاف اور پاک زندگی گزاری کہ ایک دفعہ مکی لوگوں سے پوچھتے ہیں حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، میں آپ سے ایک پوچھتا ہوں کہ اتنا عرصہ جو میں نے گزار چکا ہے، میں گزارا آپ کے اندر، اس عرصے کے اندر آپ نے مجھے کبھی جھوٹ بولتا دیکھا یا سچا پایا؟ تو سب نے مل کر کہا قالوا جربنا لک مرارا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو سرسری نظر سے نہیں دیکھا اس پورے عرصے کے اندر، یہ 40 سال کی زندگی آپ کی ہمارے سامنے گزری ہے، لیکن ہم نے آپ کی زندگی سرسری نظر سے نہیں دیکھی، ہم نے بار بار تجربے کیے آپ کے بارے میں۔ فما وجدنا فیک الا صدقا، سوائے سچائی کے، راست بازی کے آپ کے اندر اور کچھ بھی نہیں دیکھا۔ پر ملا اقرار کرتے ہیں، اظہار کرتے ہیں اس بات کا کہ ہم آپ کو آزما چکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک اور بات فرمائی، بات لمبی ہو جائے گی چھوڑتا ہوں، فرمایا پھر ایک بات کہتا ہوں قولوا لا الہ الا اللہ، بس یہ کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں۔ پچھلے جمعے، اس سے پچھلے جمعے بار بار آپ کی توجہ مبذول کرتی، یہ وہ لا الہ ہے جو آپ کلمے میں پڑھتے ہیں،
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ وہی لا الہ ہے جو آپ کسی غیر مسلم کو کلمہ پڑھاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں یہ پڑھ لا الہ الا اللہ. یہی لا الہ الا اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا کہ اگر مجھے سچا مانتے ہو تو یہ بھی مان لو کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں. کتنی بات کہنی تھی کہ مجمع میں ایک اشتعال پیدا ہوا، کوئی ادھر بھاگا، کوئی ادھر بھاگا، کوئی ادھر بھاگا، اور آپس میں کہنے لگے چلو چلو یہاں سے، یہ تمہارا دین مذہب آبا و اجداد کا جو دین مذہب اس کے مخالف ہیں. حتیٰ کہ رسول اللہ کے اپنے سچا جس کو ابو لہب کے نام سے آپ جانتے ہیں، اور قرآن کریم میں ایک سورت کی اس کی مذمت میں اللہ نے نازل فرمائی، اس نے پتھر اٹھا کر پھینکا. سارے قریش مکہ میں ابو جہل کی پارٹی موجود تھی، لیکن کسی کو یہ ہمت نہیں ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکے سوائے اپنے خون کے، اپنے حقیقی چچا. اور وہ کہنے لگا لوگوں چلو، محمد جو کچھ کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے، اس کی بات نہیں ماننی، نہیں سننی. کیا غلطی تھی؟ رسول اللہ نے کیا غلطی کی تھی؟ کیا مانگا تھا ان سے؟ اقتدار مانگا، پیسے مانگے، سیٹ مانگی؟ کچھ بھی نہیں. اتنا کہتا کہ یہ بات کہہ لو، زبان سے مان لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے. کامیابی کا درس دیا، اس پر وہ بگڑ گئے. اور پھر کتنے بگڑے، اتنے بگڑے کہ بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ معظمہ سے نکلنا پڑا. ساری تفصیلات میں نہیں جان، صرف آپ کے ذہن کو متوجہ کرنے کے لیے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت سارے انبیاء کرام کے ساتھ کیا کیا ہوتا رہا. اور آج مسلمان مکہ معظمہ میں، منا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں جو کچھ کر رہے ہیں یہ اسی کا حصہ ہے. مسلمان اپنے سلے ہوئے کپڑے اتار کر ان سلے کپڑے احرام باندھ کر چل رہے ہیں، دیوانہ بار چل رہے ہیں. ایک دن منا میں گزارتے ہیں، اگلا دن چلتے ہیں، پھر عرفات پہنچتے ہیں، سارا دن وہاں گزارتے ہیں. عرفات کی مسجد نمرہ کے اندر زور اثر کی نماز اکٹھی پڑھتے ہیں. آپ نے تصویروں کے اندر بہت کچھ دیکھا ہوگا، اور جس نے نہیں دیکھا، جو وہاں گیا ہے کچھ نصیب، اس نے بھی سب کچھ معلوم. پھر سارا دن وہاں گزارنے کے بعد وہاں کیا کرتے ہیں؟ بس اللہ کا ذکر ہے، اللہ کو یاد کرتے ہیں. پھر سرے شام وہاں سے نکلتے ہیں. آگے ایک اور میدان ہے، اس کو مزدلفہ کہتے ہیں. رات وہاں گزارتے ہیں. کوئی جگہ نہیں بنی ہوتی، امیر ہے، غریب ہے، شاہ ہے، گدا ہے، تونگر ہے، بے نوا ہے، وہاں جا کر جہاں اس کو جگہ ملتی ہے بیٹھنے کی، کھڑا ہونے کی، بیٹھ جاتا ہے. وہیں سے کنکریاں چنتے ہیں. آپ حضرات نے یقیناً چنی ہوگی. دیکھیے اللہ پاک کی شان پہ قربان جائیے. کب سے یہ حج کا سلسلہ جاری ہے، کب سے لوگ جاتے ہیں اس زمین میں. اللہ تعالیٰ اس موقع پر کنکریاں پیدا کر دیتے ہیں، اور کنکریاں، بہت ساری کنکریاں لے کے لوگ آپ تھیلوں میں ڈال کر لے جاتے ہیں. پھر صبح سویرے مزدلفہ سے چلتے ہیں، پھر مینا پہنچتے ہیں. اور آپ حضرات کے علم ہے مینا کے اندر وہ جگہ ہے جہاں کنکریاں ماری جاتی ہیں، رمی جمرات اسے کہتے ہیں. عام زبان کے اندر شیطانوں کو کنکریاں ماری جاتی ہیں. اس جگہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا راستہ شیطان نے روکا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم کے مطابق ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے تھے مینا میں، تو شیطان نے روکا اور ابراہیم علیہ السلام نے کنکری ماری. اللہ نے اس کو ادا بنا دی. ابراہیم علیہ السلام کی قیامت تک آنے والا ہر مسلمان یہاں جو آئے گا اس شیطان کو کنکری مارے گا. سننے میں آیا ہے کہ بڑی سہولتیں موجودہ حکومت نے کر دی، بہت زیادہ. اللہ جزائے خیر دے. مجھے تو کیونکہ 8-9 سال ہو گئے نہیں جا سکا، وسائل نہ ہونے کے سبب سے. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. دعا کرتے ہیں کہ خدا بندے کو اس موقع دے. لیکن سنا ہے کہ بہت آسانیاں پیدا کر دی، بہت آسانیاں پیدا کر دی. اللہ ان کو جزائے خیر دے اس بات پر کہ اللہ کے گھر کے مہمانوں کے لیے اتنی سہولت پیدا کی ہے. یہ سب کچھ کیا ہوتا ہے، کیوں ہے؟ پھر وہاں جا کر
لوگ جانور ذبح کرتے ہیں. میں اس قربان گاہ میں گیا ہوں کہ تقریباً 2-3 فٹ خون کے اندر پیروں سمیت اندر گیا. بے شمار جانور پڑے ہوئے ہیں. جو ذبح کرتا ہے بس چھوڑ کے کھا جاتا ہے. غریب لوگ جدھر مزدور لوگ جہاں جاتے ہیں جا کر اس جانور جو پسندیدہ ہوتا ہے اس کا گوشت کاٹ کر لے جاتے ہیں. یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ خدا بند قدوس کی مہربانیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی یہ ادائیں جو ہیں قائم باقی رکھی ہیں. لیکن اصل مسئلہ کیا ہے جس کی طرف میں آج آپ کی توجہ مبذول کراتا ہوں کہ اللہ کی توحید، وحدانیت، جس کے لیے خدا نے سارا جہان بنایا، سارا نظام تمام انبیاء کرام دنیا میں مبعوث فرمایا، وہ کرتے رہے. توحید کے کئی پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ واحد لا شریک زبان سے آپ کہیں. ایک یہ کہ آپ اللہ کو واحد لا شریک مانتے ہوئے اس کے سامنے سجدہ کریں، جیسے نماز میں پڑھتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، قاعدہ قوم کرتے ہیں. ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے لیے آپ جانور ذبح کرتے ہیں، جیسے کل آپ ذبح کریں گے. اور آپ حضرات تو مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے، میں اپنے گھٹنوں کی تکلیف وجہ سے زیادہ چل نہیں سکتا. لیکن قربان یہ جو منڈیاں ہیں ان کے اندر بڑے بڑے مہنگے جانور، اور لوگ خریدار خریدتے ہیں. خدا کی توفیق سے اللہ ان کے خریدنے کو قبول فرمائے، اور وہ خالص جذبے کے ساتھ اس جانور کو ذبح کریں تو اللہ قبول فرما لے، اور سب کو اس بات توفیق نصیب فرمائے. یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ اسی کا حصہ ہے. وہ جو بنیادی مسئلہ ہے اسلام کا، مسلمان اتنی بڑی قربانی دیتا ہے، اتنی بڑی قربانی دیتا ہے، یعنی اتنا بڑا پیسہ خرچ کرتا ہے صرف اللہ کی اس رضا کے لیے. اور وہ مسئلہ وہ انبیاء کرام علیہ السلام نے جو بیان فرمایا، جس کے لیے خدا نے 1,20,000 پیغمبر بھیجے. آپ حضرات بار بار یہ سن چکے ہیں، اور میں شاید آج کا جمعہ آخری ہے اس پہلو سے. کل عید ہے، انشاءاللہ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ قربانیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. توجہ اس طرح مبذول کرا رہا ہوں کہ اللہ کی توحید کا ایک عملی پہلو ہے، اعتقادی پہلو ہے. یہ قربانیاں جو کی جاتی ہیں یہ عملی پہلو ہے. طواف اور اعتکاف یہ عملی پہلو ہے. کچھ مسلمان وہاں جا کر رہے ہیں، آپ یہاں کریں گے. دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں کر رہے ہوں گے اپنے اپنے ذوق کے مطابق. یہ وہی بات ہے جس کے لیے خدا نے 1,20,000 انبیاء کرام بھیجے. یہ وہی بات ہے جو مکی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے قوم کے سامنے مسئلہ بیان کیا تو مار کھائی. اور یہ وہی بات ہے بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ معظمہ سے نکل کر مدینہ طیبہ جانا پڑا. یہ وہی بات ہے جس کے لیے جنگ بدر ہوئی. یہ وہی بات ہے جس کے لیے جنگ احد ہوئی، احزاب ہوئی، دیگر غزوات ہوئے. یہ مسئلہ بنیادی طور پر یہی ہے، اور کوئی مسئلہ بھی نہیں. رسول اللہ نے ان سے کچھ بھی نہیں مانگا تھا، اقتدار نہیں مانگا، ووٹ نہیں مانگے، پیسے نہیں مانگے. ایک بات رسول اللہ فرماتا ہے، یہ کر لو، یہ کہہ لو، کامیاب ہو جاؤ گے. حضور نے کچھ بھی نہیں مانگا. آپ حضرات جو حج کے لیے اللہ کی توفیق سے گئے ہیں اور بدر کے میدان میں گئے ہوں گے، آپ نے دیکھا ہوگا، میں بھی 1 سے زائد مرتبہ الحمدللہ اللہ نے بلایا تو دیکھ چکا ہوں. 14 مسلمان شہید ہوئے بدر کے میدان میں. 14 مسلمان، ان کے باقاعدہ دیواروں پر نام لکھے ہوئے. اور مشرکین 70 کافر مارے گئے، اور 70 کو مسلمانوں نے گرفتار کر لیا. ان 70 کافروں میں سے سب سے بڑا سرغنہ کافروں کا کیا نام تھا؟ ابو جہل. یاد رکھیں کہ ابو جہل اس کا نام نہیں تھا، شہرت ہوگی اس کی اس جاہلانہ حرکتوں کی وجہ سے. نام تھا اس کا عمرو ابن حشام. عمرو ابن، ایک عمر ہوتا ہے ایک عامر ہوتا ہے. عمر کے ساتھ واو نہیں ہوتی، اور عمر اور عامر میں فرق کرنے کے لیے را کے بعد واو لکھ دی جاتی ہے، عربی کا قاعدہ ہے. تو یہ عامر ہوتا ہے.
ایک عمر تھے، عمر فاروق اعظم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اور مخلص ساتھی. یہ عمر رسول اللہ کا بدترین دشمن، عمر ابن حشام، وہ عمر بن خطاب تھے. تو یہ مارا گیا وہاں. بڑے غرور و تکبر کے ساتھ یہ 1000 کا لشکر لے کر مکہ معظمہ سے بدر کے میدان میں گیا تھا، اور یہ کہہ کر یہ اعلان کر گیا تھا کہ آج ہم نے محمد کا کام تمام کر دینا ہے، اس کی ساری پارٹی کو ختم کر دینا ہے، اور ان کے ختم کرنے کے بعد جشن منائیں گے. بہت سارے جانور لے کر آئے تھے کہ جانوروں کو ذبح کریں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، 3 دن جشن منائیں گے. گانے بجانے والی عورتیں بھی ساتھ لے کر گئے تھے. یہ ارادہ کر کے گیا تھا ابو جہل یعنی عمرو بن حشام. پھر ہوا کیا؟ ہوتا وہ ہے جو میرے رب کو منظور ہوتا ہے. کرنے والی ذات کیا ہے؟ یہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان بدبختوں کو سمجھانا چاہتے تھے کہ کسی کے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں. پھر مسلمان تھے 313. کتنے تھے یہ بول نہ جانا. مسلمان تھے حضور کے ساتھی 313. ان کے پاس ہتھیار نہیں تھے سوائے 8 تلواروں کے. تعداد کتنی؟ 313. اور اسلحہ 8 تلواریں. بس صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر اعتماد. وہاں پہنچے. تفصیلات میں جانے میں بڑا وقت نکل جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح رات کو روئے وہاں اللہ کے بارگاہ میں. اتنے روئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کی چادر مبارک آپ کے کندھے سے زمین پر گر کی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے کندھے پر ڈالی اور عرض کیا یا رسول اللہ اتنی لجاجت نہ کریں، میرا رب آپ کی مراد ضرور پوری کرے. اور کی. پھر کیا ہوا؟ جب تصادم شروع ہوا تو کچھ ہی وقفے کے بعد پتہ چلا کہ 70 کافر جہنم رسید ہو گئے اور 70 کو مسلمانوں نے گرفتار کر لیا. کیا اگر لائٹ خراب ہونے کا اندیشہ ہے تو بند کر دی جائے. بہرحال میری بات پر توجہ، انشاءاللہ میرا رب ضرور ٹھیک کرے گا. اللہ کی بارگاہ کے اندر ہم بیٹھے ہیں اور اللہ کی توحید کا مسئلہ بیان کرنے سن رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ ابو جہل بھی مارا گیا ہے، لیکن ابھی اس کی زندگی کچھ سانسیں باقی ہیں. اللہ کے پاک پیغمبر نے ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ ابو جہل نظر آئے تو اس کا سر کاٹ کر لاؤ. پیغمبر نے کبھی ایسا کیا نہیں، لیکن اس کافر کا سر کاٹنے میں اللہ کے نبی کی کوئی حکمت تھی. کس صحابی کو بھیجا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود کو. جتنی باتیں میں آپ حضرات کی خدمت پیش کرتا ہوں اس کو ذہن نشین فرما لیا کریں، کیونکہ آپ صرف سننے کے لیے نہیں بیٹھے، آپ اس پیغام کو آگے پہنچانے کے لیے بیٹھے. اور آپ کی زندگی اللہ توفیق نہ دے آپ کو کہ جو بات سنیں اس کو دل دماغ میں رکھیں اور پھر آگے پہنچائیں. وہ چاہے آپ کا اپنا گھرانہ ہو یا آپ کا حلقہ احباب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود کو بھیجا. یہاں میں ایک بات اشارتاً کر دوں، دیگر صحابہ اکرام کی بجائے عبداللہ بن مسعود کو کیوں حضور نے بھیجا؟ بند کرا دیں. عبداللہ بن مسعود کو اس لیے بھیجا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں تشریف لے جانا تھا اور حضور نے اپنے ساتھ ایک صحابی کو لے جانا تھا اور فرمایا کہ تم میں سے وہ شخص میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جائے جس کے اندر ایک رائی کی دانے کے برابر غرور و تکبر نہ ہو. سب صحابہ مخلص سے سب لوگ سوچ رہے ہیں کہ کس خوش نصیب کو موقع ملتا ہے. کچھ بیٹھے ہیں. چلتے وقت رسول اللہ نے عبداللہ بن مسعود اشارہ کیا. تب سب صحابہ کو بھی معلوم ہوا اور مجھے اور آپ کو معلوم ہوا کہ عبداللہ بن مسعود وہ انسان جس کے رائی کے دانے کے برابر اس کے وجود میں تکبر نہیں. خیر تفصیلات چھوڑتا ہوں.
عبداللہ بن مسعود کو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار دے کر بھیجا کہ جاؤ، ابو جہل نظر آئے مقتولین میں تو سر کاٹ کر لاؤ۔ یہ تشریف لے گئے، بہت سارے مقتولین ہی پڑے تھے، اس کی آخری سانسیں چل رہی تھی ابو جہل کی۔ اللہ اکبر، کیا سوچ کر آیا تھا کہ یعنی میں محمد کروں تو ساری جماعت کو آج میں نے ختم کر کے جشن منانا ہے، اور آج یہ حالت اس کی ہے کہ مردار پڑا ہے زمین پر۔ عبداللہ بن مسعود جاتے ہی اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گئے، اور اس نے آنکھ کھولی، ابھی زندگی کچھ سانسیں باقی تھی، اور اس وقت بھی اس غرور و تکبر کے پیکر نے ایک کافرانہ متکبرانہ جملہ زبان سے وہ یوں کہ نا عبداللہ مسعود کو، وہ چرواہے کے بچے، تم اتنے بڑے سردار کا سینے پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ یعنی اپنی غرور و تکبر کی حالت یہ ہے کہ مرتے وقت بھی اس کو اپنی سرداری نہیں بھولی۔ عبداللہ بن مسعود کو چرواہے کا بچہ کہا۔ پھر کہنے لگا کس کو فتح ہوئی کس کو شکست؟ ابن مسعود نے فرمایا خدا کے نبی کو، اس کی جماعت کو اللہ نے فتح سے ہمکنار کیا، اور تجھے اور تیری ساری جماعت کو خدا نے ذلیل و خوار کیا۔ اب کچھ کر نہیں سکتا تھا، آخری سانسیں چل رہی تھی بدبخت کی۔ کہنے لگا تم کیوں آئے ہو؟ ابن مسعود سے کہنے لگا میں اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی تعمیل کرنے کے لیے تمہاری سر کاٹ کر لے جانے والا ہوں۔ ایک تو ابو جہل نے یہ پیغام دیا کہ جا کر محمد کو میرا پیغام دے دینا، اس کا خبیث آدمی تھا، کتنا بڑا کافر تھا کہ آج مرتے وقت میرے دل میں جتنی نفرت ہے آپ کے خلاف اتنی میری زندگی میں نہیں تھی۔ یہ شرک اور کفر کس قدر نحوست ہے، کتنی بڑی لعنت ہے، جس کے دل میں بیٹھ جائے تو پھر وہ اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے۔ اور پھر کہنے لگا کہ آپ نے میرے سر کو کاٹنا ہے تو آپ اپنی تلوار سے نہ کاٹیں، یہ لے میری تلوار، میرے تلوار سے سر کاٹیں۔ کیوں بھائی؟ تلوار تو یہ بھی ہے وہ بھی۔ کہنے لگا تم معمولی آدمی ہو، تمہاری تلوار بھی معمولی، میں سردار ہوں اور میری تلوار بھی سرداروں والی، لہذا میری گردن کاٹنی ہے، لیکن حلق کے قریب سے نہیں، کندھے کے قریب سے کاٹنی، تاکہ مقتولین کے سر وہاں رکھے ہوں تو میرا سر اونچا نظر آئے، لوگ یہ کہیں یہ سردار تھا۔ جب خدا کی لعنت پڑتی ہے نا شرک کی وجہ سے تو پھر اس کو سمجھ نہیں آتی وہ کیا کہہ رہا ہے۔ خیر ابن مسعود اس سر کو کاٹ کر لے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے جا کر اس کو رکھا، تو اللہ کے نبی نے سجدہ شکر بجا لانے کے ساتھ فرمایا یہ اس امت کا فرعون تھا۔ یہ بات یاد رکھیں، حضور نے ابو جہل کے بارے میں کیا فرمایا؟ یہ اس امت کا فرعون تھا۔ فرعون تو وہ پہلے بھی گزرا نا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھوڑا تقابل کر کے بتا رہا ہوں۔ اس کے ساتھ تشبیہ کیوں دی؟ وہ بڑا غرور و تکبر کا پیکر تھا۔ کیا کیا باتیں اس نے کی قرآن کریم کے اندر موجود ہیں، تفصیلات میں نہیں جا سکتا۔ جس وقت وہ موسیٰ علیہ السلام کی جماعت کو پکڑنے کے لیے اپنے فرعونیوں کے ساتھ دریا میں گیا، دریا رواں ہو گیا، پہلے راستہ بنا ہوا تھا کہ ہم نے موسیٰ کو اور اس کے ساتھیوں کو پکڑنا ہے۔ جو ہی دریا کے اندر یہ سارے گئے فرعون سمیت، اللہ نے دریا کو حکم دیا چل اب یہ غرق ہونے لگے۔ اس وقت فرعون نے کلمہ پڑھا۔ یہ تقابل بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ اس امت کا فرعون کون تھا؟ ابو جہل، اور موسیٰ علیہ السلام کی امت کا فرعون وہ فرعون تھا۔ اس نے جس وقت ڈبکیاں لگی اس کو تو اس نے کلمہ پڑھا، اور وہ کلمہ سورہ نساء سورہ یونس کے اندر موجود ہے۔ آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں ایمان لایا اس اللہ پر، اس کے سوا کوئی اور الہ نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے۔ اس وقت اس نے کلمہ پڑھا، لیکن اللہ نے فرمایا آج تمہارا کلمہ معتبر نہیں۔ کلمہ زندگی کے اندر
امن کی حالت میں جس نے پڑھا ہے اس کا کلمہ مقبول ہوتا ہے، ایسی حالت کے اندر کلمہ کسی کا مقبول نہیں ہوتا۔ البتہ اللہ نے فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، اے فرعون تجھے بچائیں گا تو نہیں، مردار تو ہوگا، لیکن یہ ہمارا ایک قانون ہے، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، آج میں تیری لاش کو سنبھالوں گا، ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ کیوں؟ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا، تاکہ آنے والے زمانے میں لوگ تیری لاش کو دیکھیں تو عبرت کا سامان بن جائے ان کے لیے، کہ جو اپنے آپ کو خدا انا ربکم الاعلی کہتا تھا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، تیری اس لاش کو دیکھ کر عبرت کا سامان کریں کہ سارے اختیارات کا مالک کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ ابو جہل مشرک تھا، لیکن یہ فرعون سے بڑا کافر تھا، اس امت کا فرعون، اس لیے حضور نے فرمایا یہ اس امت کا فرعون تھا، اس کی گردن اسی کٹوائی تھی تاکہ دنیا کو بتا دیا جائے کہ یہ اس امت کا فرعون تھا۔ وہ فرعون بچا تو نہیں، لیکن اللہ نے اس کی لاش بچا لی۔ آج مصر میں آپ جاتے ہیں تو فرعون کی لاش موجود ہے، سب معلوم ہے، لیکن ابو جہل کی لاش معلوم نہیں۔ ابو جہل کے ساتھ رسول اللہ کا جھگڑا کیا تھا؟ آپ توجہ کے ساتھ میری بات کا جواب دیں۔ ماشاءاللہ آپ کے سب کے چہرے اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، چہروں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ دینی حلقوں کے ساتھ وابستہ ہیں، چاہے یہ مسجد ہے یا ایک اور مسجد، اور دینی حلقوں کے ساتھ وابستہ ہونے کا مطلب یہ کہ یہ مسائل بھی اعتقادی معلوم ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو جہل کے ساتھ کیا جھگڑا تھا کہ حضور نے اللہ کی توحید کا مسئلہ پیش کیا، اس نے مخالفت کی، اس حد تک مخالفت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی جماعت کو مٹانے کے لیے تل گیا۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ 1,00,000 کئی ہزار انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام اللہ نے اس دنیا میں بھیجے اس مسئلے کے لیے، اور یہی مسئلہ انبیاء اکرام علیہ السلام نے بیان فرمایا، اور آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی مسئلہ بیان فرمایا، اور اسی مسئلے کی خاطر مشرکین کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تصادم ہوا۔ پہلی جنگ غزوہ بدر، دوسری غزوہ احد، تیسری غزوہ احزاب، اور بے شمار 39 غزوات میں 39 غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت فرمائی ہے۔ آپ کے علم میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک اپنی رحمت کے ساتھ خوشیاں بھی سناتے رہے اور کچھ آزمائشیں بھی رہیں۔ غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا، جانتے ہیں آپ کہ نہیں جانتے؟ جانتے ہیں تو ہاتھ کھڑا کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ میں تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں اس سلسلے میں۔ ان چچا کا نام کیا تھا؟ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ 29 غزوہ یہ بات ٹھیک، اللہ جزائے خیر دے۔ حضرت حمزہ بھی اس میں شہید ہوئے، صرف شہید ہی نہیں ہوئے، ان کے جسم کے ٹکڑے کیے گئے۔ اور آپ جب جاتے ہیں احد کے میدان میں نے تو دیکھا، اور آپ نے بھی یقیناً دیکھا ہوگا، وہ کہ دیوار بنی ہوئی ہے، لیکن دیوار کے اندر آپ جھانک کر دیکھیں گے تھوڑے فاصلے پر تو کئی قبریں آپ محسوس ہوگا، ان میں سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر ہے۔ حضرت حمزہ کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں آپ حضرات کو، تاکہ زندگی بھر یاد رہے، میں اپنا فرض پورا کر لوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کو فرمائے یہ سید الشہداء ہے۔ کیا کہا؟ سید الشہداء حضرت حمزہ ہے۔ اور حضرت حمزہ کے بارے میں اسد اللہ، یہ شیر خدا بھی تھے۔ کس نے فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ انشاءاللہ دعا کریں، آپ کی دعا اگر صدق دل سے ہوگی تو میں نے لکھا ہے کچھ، لیکن اس کی ترتیب نہیں دیا گیا حوالوں کے ساتھ۔ تو دو باتیں ان آج کی گفتگو سے میں آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں کہ سید الشہداء بھی حضرت حمزہ ہیں،
اور شیر خدا بھی حضرت حمزہ ہیں. بات وہ ہوتی ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہے. میں لکھوں یا کوئی اور لکھے، کوئی اور لکھے، اس کا کوئی اعتبار بھی نہیں. اعتبار ہے اس بات کا جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہے، اور محدثین نے اپنی کتابیں میں اس کو نقل کیا ہے. تو احد کے میدان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تکلیف اٹھانی پڑی. ایک حضرت حمزہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے وہ شہید ہوئے، ان کے جسم کے ٹکڑے کیے گئے. اللہ اکبر. بہت سارے مشرکین کی عورتوں نے شہداء کے جسم کے ٹکڑے چبائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی شہید ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خالہ زاد، پھوپھی زاد حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی شہید ہوئے. جس طرح حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹکڑے ہوئے، اس طرح حضرت عبداللہ بن جحش کے بھی ٹکڑے ہوئے. عام طور پر کتابوں میں نہیں لکھا جاتا، مولوی صاحبان بیان بھی نہیں کرتے یا ان کی معلومات نہیں ہوتی. یہ وہ شخص ہے عبداللہ بن جحش، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے بھی ہیں، پھوپھی زاد بھی. انہوں نے غزوہ احد میں پہنچنے سے پہلے ایک دوسرے صحابی کو پکڑ کے کہا ایک دعا میں کرتا ہوں آپ آمین کہیں، ایک دعا آپ کریں میں آمین کہوں گا. اس صحابی نے کیا دعا کی اس کی تفصیلات میں جانے کی کیا ضرورت نہیں. انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ میں میدان احد کے اندر جاؤں اور کفار و مشرکین کے ساتھ میرا آمنا سامنا ہو، ان میں سے جو میرے قابو میں آئے میں اس کو قتل کروں، لیکن ان میں سے پھر مجھے اس انداز سے قتل کرنے والے قتل کریں کہ میری آنکھیں بھی نکالیں، میری ناک بھی کاٹیں، میرے کان بھی کاٹیں، میرے ہاتھ بھی کاٹیں، میرا کلیجہ بھی چیریں، اور کل اے اللہ تیری بارگاہ میں جاؤں تو مجھ سے پوچھے کہ تیرے ساتھ یہ کیا ہوا، تو میں کہوں یا اللہ یہ سب تیرے نام پر یہ کیا میں نے. تو یہ ذہن نشین فرما لیں کہ غزوہ احد میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اذیتیں اٹھانی پڑیں خدا کے دین ہی کی خاطر. غزوہ احد کے اندر رسول اللہ زخمی بھی ہوئے. غزوہ احد میں رسول اللہ کا دانت مبارک بھی شہید ہوئے. یہ آپ حضرات نے پڑھا بھی ہوگا، علماء سے سنا ہوگا، نہیں تو آج سن لیں اور ذہن نشین فرما لیں. اس حد تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ وہاں سے نیچے گڑھے میں گر گئے اور مشرکین نے خوشیاں منائیں، ان محمد ان کا قتل، محمد مارے گئے. بعض کمزور دل صحابہ جو اس بات کو سن نہیں سکتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے، وہاں ان کے قدم اکھڑ گئے. لیکن پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمت کر کے اٹھے اور مشرکین کی طرف سے جو آواز آئی اس آواز کا جواب صحابہ کرام کو فرمایا کہ جواب دو. ایک نے کہا لنا العزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس عزا ہے. عزا ایک مشرکہ عورت تھی، ان کو معبود بنایا ہوا تھا. حضور نے فرمایا جواب دو لنا المولا ولا مولا لکم، ہمارے پاس اللہ کی ذات ہے، تمہارے پاس اللہ کی ذات نہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک بھی شہید ہوئے، آپ کا چہرہ انور زخمی ہوا. آپ کو اس کے علاوہ جو اذیتیں، حضرت حمزہ شہید ہوئے، ان کے جسم کے ٹکڑے کیے گئے مشرکین نے، اور حضرت عبداللہ بن جحش شہید ہوئے، ان کے ساتھ یہ کچھ ہوا جو میں آپ کا بتا ہوں. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس غزوے کے اندر خوشیاں بھی اللہ نے دی، اور اس کے اندر رسول اللہ کی آزمائشیں بھی آئیں. یہ سب کچھ کیا ہوا، بس اس پر آپ کو میں متوجہ کرانا چاہتا ہوں. یہ لڑائیاں کیا ہو رہی ہیں؟ حضور ان سے کیا مانگتے تھے؟ کچھ بھی نہیں مانگا سوائے اس کے کہ ایک بات، بدبختو بچ جاؤ گے، میری بات کو سن لو کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں. خدا کی پکڑ سے بچ جاؤ گے، خدا کی مار سے بچ جاؤ گے. مان لو اس بات کو، اقرار کر لو کہ خدا کے سوا کوئی اور الہ نہیں. یہی بات 1,21,000 انبیاء کرام علیہ السلام کہتے چلے آئے، اور آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی. اور اس مسجد کے اندر جب سے میں آیا ہوں اللہ کی توفیق سے، رمضان مبارک میں نے مخصوص کیا ہے اللہ کی اس توحید کے مسئلے کے لیے. مجھے اچھی طرح یاد ہے. اور آج اس سال رمضان مبارک کے اندر جو مسئلہ میں نے شروع کیا تھا، رمضان کا پورا مہینہ، شوال کا مہینہ،
ذیقعدہ کا مہینہ اور ذی الحج کی آج یہ تاریخ، آج میں یہ گفتگو کر رہا ہوں، شاید اگلے جمعے میں کوئی اور مضمون بیان ہو، لیکن میں یہ بطور تحدیث نعمت کہتا ہوں۔ تحدیث نعمت کا مطلب سمجھتے ہیں؟ سارے دوستوں سے میں بتانا چاہتا ہوں کہ نہیں تمہیں بتا دوں، میری ذمہ داری ہے۔ تحدیث نعمت کا مطلب اللہ نے جو احسان کیا ہے اس کو بیان کرو، اظہار کرو، اس کو تحدیث نعمت کہتے ہیں۔ خدا کی جو نعمت آپ کے پاس ہے، اللہ کا جو فضل آپ کے پاس ہے، آپ اس کا اظہار کر سکتے ہیں کہ میرے رب کی یہ مہربانی ہے۔ بطور تحدیث نعمت کہتا ہوں کہ 50 سال ہو چکے ہیں، 50 سال کا کوئی جمعہ ایسا نہیں گزرا رمضان کا، ہر سال کے کوئی رمضان کا جمعہ ایسا نہیں گزرا جس کے اندر اس مسئلے کو میں نے بیان نہ کیا ہو۔ میں خوش ہوں اس بات پر کہ میرے احباب انہیں تو سنا ہی سنا ہے، لیکن میں اس مسجد کے در و دیوار انشاءاللہ میرے حق میں گواہیاں دیں گے انشاءاللہ۔ لیکن آپ حضرات سے بھی یہ گزارش ہے، پتہ نہیں زندگی کے آئندہ جمعے آپ سے ملاقات میری ہو نہ ہو، کوئی پتہ نہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، لمبی زندگی دے، لیکن یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں، میں رہوں یا نہ رہوں اس مسئلے پر قائم رہنا، میں رہوں یا نہ رہوں اس مسئلے کو اس انداز سے اپنے زندگی کا حصہ بنا لیں کہ آپ اپنا آپ کا گھر ایسا ہو کوئی دین کا مبلغ بنے، آپ خود دین کے مبلغ بنے اور آپ کا حلقہ احباب بھی دین کا مبلغ بنے۔ اور دین کی بنیاد یہ مسئلہ ہے، یاد رکھیں، دین کا بنیادی مسئلہ یہ ہے۔ نماز بعد میں ہے، روزہ بعد میں ہے، زکوٰۃ بعد میں ہے، حج بعد میں ہے، سب سے پہلا مسئلہ ہے اللہ کی توحید کا مسئلہ ہے۔ یہ جو کچھ میں بول چکا ہوں یہ بھی آواز میری در و دیوار سے ٹکرا گئی ہے اور آپ حضرات کے جسم سے بھی ٹکرا گئی ہے، انشاءاللہ آپ کا بدن میرے حق میں گواہی دے گا کہ دنیا کا دین کا سب سے اہم مسئلہ جس کے لیے 1 لاکھ کئی ہزار پیغمبر دنیا میں آئے، قربانیاں انہوں نے دی، مسئلہ یہی تھا۔ اور اسی مسئلے کی خاطر یہ رمضان مبارک اور اس کے متعلقہ میں نے یہ آپ حضرات اور دوسرے دوست جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں ان سے گزارش کی تھی، اور آج آخری بات بھی آپ حضرات سے کر رہا ہوں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ لمبی زندگی دے، اللہ آپ کو لمبی زندگی دے، صحت والی زندگی دے، اور دنیوی لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو خوشحال رکھے، آپ کی اولادوں کو اور گھرانے کو دیندار بنائے۔ لیکن اس مسئلے کو بھول نہ جانا میرے دوستوں، اس مسئلے کو بھول نہ جانا۔ انشاءاللہ محشر کے میدان میں ہماری ملاقاتیں ہوں گی تو پھر انشاءاللہ میں پوچھوں گا اس مسئلے کو ماننے اور بیان کرنے کی وجہ سے آج اللہ نے آپ کو کتنا اعزاز و اکرام کیا۔ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑا اسی مسئلے کی خاطر، اور میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان میں جنگ کی، احد کے میدان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، دانت مبارک توڑوائے، اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرایا، حضرت عبداللہ بن جاش کو۔ یہاں آخر میں حضرت حمزہ کے حوالے سے ایک بات کہہ دیتا ہوں پھر ختم کرتا ہوں۔ مجھے یہ نہیں معلوم کہ آپ حضرات کے ذہنوں کے اندر اس سلسلے میں کیا ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے اور ان کے بدن کے حصے مشرکین عورتوں نے جو چبائے تھے وہ عورتیں کون تھیں؟ یقیناً آپ حضرات نے بھی جھوٹی باتیں بہت سارے سنی ہوں گی، ہمارے معاشرے کے اندر جھوٹی باتیں کرنے والے بہت ہیں، میں نے بھی سنی ہیں۔ میں اس ذہنوں کو صاف کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلیجہ چبانے کی بات حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کے بارے میں کہی جاتی ہے۔ بات کو سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ توجہ کے ساتھ بات سنیں۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں۔ کیا ہیں؟ سسر ہیں۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی ہیں۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو زوجہ مطہر ہیں ان کی والد ہیں۔ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہیں حضرت ہند، جس کو ہندا کہہ کر یہ مشرک بے ایمان مونگتے رہتے ہیں۔ حضرت ہند کے بارے میں یہ تہمت لگائی جاتی ہے کہ انہوں نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا۔ خدا کی لعنت ہو جھوٹے پر، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ایمان لانے سے پہلے ان کے ساتھ ملاقات جب ہوئی، بہت ساری باتیں ہیں،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ الزام نہیں دیا کہ آپ نے میرے چچا کی کلیجہ چبایا ہے۔ بہت ساری باتیں ہوئیں، ان کو اسلام کی دعوت دی، ساری باتیں ہوئیں، لیکن ان میں سے یہ بات نہیں ہوئی۔ حضرت ایک صحابی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے حضرت حمزہ پر فائرنگ کی تھی، یعنی نیزہ مارا تھا جس کو حضرت حمزہ گر گئے تھے، بعد میں وہ مسلمان ہو گئے۔ وہ جب مسلمان ہو تو حضور نے فرمایا کہ میرے سامنے نہ آیا کرو، تمہارا کلمہ تو معتبر ہے، سامنے نہ آیا کرو کہ تمہیں دیکھ کر مجھے اپنا چچا یاد آ جاتا ہے۔ لیکن حضرت ہند کے بارے میں رسول اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں فرمائی۔ قرآن کریم کی آیتیں اذا جاءک المؤمنات، اے نبی آپ کے پاس ایمان حاصل کرنے کے لیے عورتیں آئیں گی، یبایعنک، آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گی، اللہ یشرکن باللہ، کے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گی، یعنی یہ ان کا وعدہ کرنا ہے، شرک نہیں کرنا، ولا یسرقن، چوری نہیں کریں گی۔ یہاں چوری کرنے کے بات پر جس وقت یہ مطالبہ کیا گیا تو حضرت ہند کہنے لگی یا رسول اللہ، میرے شوہر ابو سفیان ذرا کنجوس آدمی، بچوں کے معاملے میں خرچے ذرا کم دیتے ہیں، تو میں ان کی اجازت بغیر لے سکتی ہوں؟ حضور نے فرمایا لے سکتی ہوں۔ بولا یہ صرف نہ چوری نہیں کریں گی۔ تو وہ کہنے لگی مسلمان عورت چوری بھی کرتی ہے، یعنی مشرکہ تھی، ابھی ایمان لانے کے لیے آ کر بیٹھی ہیں۔ بولا یزنین، اور زنا نہیں کریں گی۔ تو یہ ساری باتیں سن کے لگے مسلمان عورت زنا بھی کرتی ہے، یعنی اتنی حیران کن بات۔ یہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساز تھی۔ لعنتی طبقہ ہمارے اس ملک کے اندر پہلے بھی تھا، اب بھی ہے، کب تک رہے گا اللہ ہی جانتا ہے۔ صحابہ کرام کا دشمن وہ جس طرح ابو بکر صدیق پر بھونکتے ہیں، دیگر صحابہ کرام بھونکتے ہیں، حضرت ہند پر بھی وہ بھونکتے ہیں، ابو سفیان رضی اللہ عنہ۔ ایسا کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے۔ وہ مشرک عورتیں ضرور تھیں جنہوں نے یہ ثابت کیا، لیکن حضرت ہند پر یہ تہمت ہے، بہت بڑا بہتان ہے۔ اس لیے میں نے یہ تھوڑی سی بات لمبی کر کے آپ کے ذہن میں اٹھا دیں کہ آپ کبھی 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 بھی کسی بدبخت کی زبان سے ایسی بات نکلے تو اس کو نہ مانیں۔ اگر کوئی بات نکلتی ہے تو میں اگر زندہ ہوں تو مجھ سے رابطہ کریں، انشاءاللہ العزیز میں آپ کو تسلی کرا دوں گا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آج اس موضوع پر جو گفتگو ہوئی اللہ کی توحید کے مسئلے پر، وہ میرے ارادوں کے مطابق آخری گفتگو ہے۔ اللہ اس سے پہلے جو کچھ ہوا دعا کریں گے اللہ اسے قبول فرما لے۔ اس میں جو غلطی ہوئی ہے اللہ اسے معاف فرما دیں۔ آئندہ بھی اللہ پاک اپنی رحمتوں کے ساتھ جب تک زندگی ہے دین کا صحیح مسئلہ بیان کرنے کی توفیق دے، اور آپ حضرات کو بس صحیح بات سننے کی توفیق دے، صحیح پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل آپ کی انشاءاللہ قربانیاں ہوں گی، اللہ آپ کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔